علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے بنیادی 5 حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہم سب پر لازم ہے۔ پہلا حق کل بیان کیا تھا کہ قرآن پر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ آج دوسرا حق عرض کروں گا، وہ ہے کلام اللہ کی، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ یوں تو تلاوت بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن صرف تلاوت ہی نہیں کرنی بلکہ تلاوت کرنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا حق ادا کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو یہ کتاب ملی ہے، دی گئی ہے، وہ صرف اس کی تلاوت نہیں بلکہ فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تلاوت صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں، پورا سال، پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت کی ملتی ہیں، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے یہ قرآن کی تلاوت، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ زندگی کا دستور اور منشور ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کلام اللہ کی تلاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عباد بن بشیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر پہرے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایک صحابی نے پہرا دیا، دوسرے نے کہا کہ چلیں، آپس میں انہوں نے کمپرومائز کر لیا، دشمن دور تک نظر نہیں آتا، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، پہلے پہر میں پہرا دیتا ہوں، دوسرے پہر آپ دینا۔ دشمن طاق میں تھا، ایک صحابی سو گئے، دوسرے نے بھی سوچا کہ چلیں، دشمن نظر میں نہیں آ رہا دور تک، نماز شروع کر دی، نماز لمبی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے، غالباً سورہ آل عمران یا سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کو ختم نہیں کیا، دشمن کی طرف سے 1 2 3 تیر آئے، مسلسل پیوست ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے تلاوت نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا آپ نے مجھے جگایا، انہوں نے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں۔ اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان قرآن دوست کے نام سے مشہور تھے۔ اسی دے کہنے فیس بک تے میرا 5000 فرینڈ ہے، بڑا فخر کرنے، دوستی قرآن کے ساتھ لگائی جاتی ہے، کتابوں کے ساتھ اپنی دوستی، بالخصوص کلام اللہ کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ صحابہ کرام بڑی خوش ادھانی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت ابی سے کہتے تھے، کبھی حضرت سالم سے کہتے تھے، کبھی حضرت اسید بن عزیر سے کہتے تھے تلاوت کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے آپ تلاوت کرو، میں سنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ سننا بھی ایک اچھا ذوق ہے، سنانا بھی ایک اچھا ذوق ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ نہیں کہ تلفظ جدھر کو مرضی جا رہا ہے، اس کے مخارج تلفظ اس کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ ہم تو بس جلدی میں نے 5 دفعہ قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہے، میں نے 10 دفعہ پڑھ لی ہے، بڑی اچھی بات ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا پیارے نبی قرآن کی تلاوت کیا کریں ٹھہر کر۔ یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایک اسلوب دیا گیا مستقل طور پر، اور قرآن کریم کی تلاوت جو خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے، الماہر بالقرآن والسفارۃ الکرام البررہ، فرمایا جو قرآن کا قاری ہے خوبصورت انداز سے، فن تجوید کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، والسفارۃ الکرام البررہ،
وہ کل قیامت کا دن ہوگا، معزز فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص، وہ قاری قرآن، وہ قرآن پڑھنے والا جو پڑھتا ہوا اٹکتا ہے۔ اکثر لوگ قرآن کو آخری کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں جی میری زبان پہ قرآن چڑھتا نہیں۔ ایسے شخص کے لیے، ایسے خوش نصیب کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پڑھنے کا، دوسرا اٹکنے کا۔ اور قرآن تو ہے ہی آسان کتاب، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فرمایا اس قرآن کو ہم نے آسان کتاب بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سارے کا دھیان لائٹ والا ہے، ادھر توجہ کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو یہ کتاب ملی ہے، عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے، وہ صرف اس کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن جی کو بند کر کے گلاب چڑھا کر الماری میں رکھ دیا، بس رمضان کے مہینے میں تلاوت کر لی، یا کوئی مرنے والا مر گیا، کتاریں لگی ہوئی ہیں، رشتہ دار آگے، محلے دار آگے، اٹھنیاں پڑی ہوئی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، آپ نے کتنے پڑھے؟ میں نے 2 دفعہ، آپ نے 5 دفعہ، 7 دفعہ، لاؤ جی اکٹھا کرو جی، مجھے دو جی، اس کو دو جی۔ یہ بلٹی والا تصور اسلام میں بالکل نہیں ہے کہ مردہ جانے والا دنیا سے چلا جائے اور مردے کو ثواب بخشایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ کچھ عبادات ہیں ان میں نیابت جائز ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تائید فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ لیکن کچھ قرآن کی تلاوت اس نے اپنی زندگی میں کی ہے، کر لی، بس نماز پڑھ لی، اب اس کی جگہ کوئی نماز ہی پیچھے سے پڑھ کے، میں نے جی آپ کے نام کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی سورتیں آپ کے نام کی پڑھ لی۔ اور جو خاص طور پر والدین ہیں، اولاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ تصور کے اتنا حصہ میں نے والد کے لیے پڑھا، اتنا والدہ کے لیے پڑھا، یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے آٹومیٹک حصہ رکھا ہے۔ روایت میں آپ نے بارہا علماء سے سن رکھی ہے کہ والدین کے درجے جنت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ میرا مقام تو یہ تھا، میں یہاں کیسے پہنچ گیا، اس سے اوپر کیسے پہنچ گیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تیری نیک اولاد تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ تیرے پیچھے بیٹھی عبادت کر رہی، قرآن کی تلاوت کر رہی، نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے۔ تو باقی یہ جو ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ مفسر قرآن، اللہ کی قبر پر آپ نے ان کی برکات نازل فرمانے لگے، یہ قوم، فرمایا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قوم کو بد عمل بنانے کا اور بے عمل بنانے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، پتہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، میں جب مر جاؤں گا پیچھے سے سورتیں وغیرہ پڑھیں گے اور مجھے بخش دیں گے۔ بالکل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام والا، اہل بیت والا یہ طریقہ نہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے بیجار قرار دیا ہے۔ قبرستان میں تلاوت ہو رہی ہے، سارا دن بیٹھا وہاں تلاوت کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ مثال قرار دیا کہ پیارے نبی جیسی عبادت ریاضت کرو، آپ کے ضرورت تقویٰ کو، آپ کی معیشت معاشرت کو، آپ کی سیرت کا ہر پہلو تابناک اور روشن ہے، اور انہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، تب کامیابی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوبصورت انداز سے اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے ایسا قاری قرآن، ضروری نہیں ہے کہ یہاں کوئی حافظ ہو تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، حافظ ہو یا غیر حافظ ہو لیکن پڑھتا اچھے طریقے سے، اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرا فرتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قاری قرآن، اے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے، آج تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا۔ یہ اعزاز خوبصورت سے قرآن پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، گھر میں اگر نفل و نوافل اور نفلی نماز وغیرہ کا ہم اہتمام نہیں کرتے، تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، وہ گھر نہیں، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق وہ قبرستان ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قبرستان میں نہیں ہوتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے گا وہ قبرستان نہیں رہے گا، وہ ایک برکت والا گھرانہ بن جائے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں نفلی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ چھوڑ لو، گھر جا کے نماز پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ دیوبند کے عالم دین ہے مولانا عطاءاللہ بندیالوی، فسر قرآن ثبوت آگے کون پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نا ایسے، میں بھی مدرسے میں کہتے میں پڑھتا تھا تو قرآن خوانی کے لیے ٹیمیں آتی تھی، جی ہمارا قرآن مر گیا ہے، آؤ جی آگے قرآن پڑھو، ہم اکٹھے ہو کر چلے گئے، جتنے بھی طالب علم تھے ویسے پوچھنے میرا اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، گنتے چلے جا رہے ہیں، سائڈ پہ لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کہتے اندر گئے، اسی آیا تھبا بھریا تے او سن دیتا، حاجی صاحب نے انہیں کام ہی مکا چکے۔ استاد کہتے ہیں کہ ساڈا دھیان سی کھان والی دے گل کہ کھان پین چنگا چوسا جلدی جلدی پکائیے کھائیے پیے چنگی۔ ساتھ پتہ کیا فرماتے ہیں، طالب علماں کی تواڈی ماں جنت جاوے جہنم جاوے، انہاں تے دیگ نال جڑی باہر پکن دئی ہے، کہتے نہیں تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک دفعہ تسی طالب علم سدو یا کسی مدرسے کے ٹیم بدلو سدو، نہ کوئی استاد آئے گا نہ شاگرد آئے گا، بغیر کھان پین تو انہوں نے چھٹی کرا دے واپس دیکھنا اگلی بار کوئی بھی نہیں آئے۔ تو پیارے بھائیو، یہ قرآن قبرستان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اس کے اوپر چھاؤں کا دینا، سمجھ لینا یہ کیا بات ہے کہ بیٹی کی زندگی سمجھ جائے گی، نہیں، یہ قرآن ایک دستور ہے، ایک منشور حیات ہے، اور اس قرآن سے خیر و برکت لینے کے لیے صحابہ کرام پر طرز عمل اپنانا ہوگا، ایمان اپنا پختہ کرنا ہوگا اس قرآن پر، اور اس کی تلاوت اس طرح کرنی ہوگی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔